السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے اللہ کے ایسے پیغمبر جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا۔ خلیل اللہ مانے اللہ کے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم عراق کے مشہور شہر اور میں ہوا۔ اس سمے کا ماحول شرک اور بت پرستی کا تھا۔ لوگ بڑے بڑے محلوں اور مندروں میں رہتے، لیکن ایک اللہ کو بھول کر لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد، جن کا نام آزر تھا، وہ بت بنانے کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت گڑھتے اور انہیں بیچتے تھے۔ پورا شہر ان بتوں کو خدا مانتا تھا، لیکن چھوٹے ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بتوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ سوچتے کہ یہ بت جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان آنے سے روک سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سچائی کے طلبگار رہے۔ ایک رات انہوں نے آسمان میں چمکتا ہوا تارا دیکھا اور سوچا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب تارا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا، نہیں، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور وہی سوچا جو تارے کو دیکھ کر سوچا تھا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، میں ایسے رب کو نہیں مان سکتا جو ڈوب جائے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا۔ وہ چمکدار، بڑا اور کافی طاقتور تھا۔ انہوں نے سوچا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے سورج بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے صاف صاف کہا، میرا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، بے شک وہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں دل کی روشنی دی اور انہیں ہدایت دی۔ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنی قوم سے بولے، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان آئے تو اسے روک سکتے ہیں؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ اور داداؤں کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم نے انہیں یہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی یہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا، تم اور تمہارے باپ دادا غلطی پر تھے، اصلی خدا صرف اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے واسطے، بے شک۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم ضدی تھی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں وہ لوگ ایک خاص مقرر دن پہ شہر سے باہر جا کر تہوار مناتے تھے، میلوں میں جایا کرتے تھے۔ اس دن وہ مندر میں اپنے بتوں کے لیے بہت سارا کھانا اور کچھ پینے کے سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد اس مندر میں داخل ہوئے اور چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس سے انہوں نے وہ سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ کر، اور وہ کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دی۔ جب لوگ میلے سے واپس لوٹے تو مندر میں جا کر انہوں نے اپنے چھوٹے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ وہ لوگ کافی غصے ہوئے اور چلانے لگے، یہ ضرور ابراہیم کا کام ہے، ہمارے جانے کے بعد صرف وہی اس جگہ پر تھا، ہو سکتا ہے اسی نے یہ سارے بتوں کو توڑا ہو۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تم اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ کلہاڑی دیکھو، اسی کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ لوگ ان کی بات سن کر چپ رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے بت بے بس ہیں، لیکن پھر بھی ضد میں آ کر انہوں نے کہا، ابراہیم کو سزا دو، ابراہیم کو سزا دو۔ سزا مقرر کی۔ ایک بڑے سے میدان میں ڈھیر ساری لکڑیاں اکٹھا کر کے اس میں آگ لگانی تھی، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم ہوا۔ سارے چھوٹے بڑے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر ادھر سب جگہ سے لکڑیاں سمیٹ کے اس بڑے سے میدان میں جمع کر دی۔
انہوں نے ایک بہت بڑا آلاؤ جلایا، اتنا بڑا کہ اس کی گرمی کے آس پاس کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا اور ایک بڑی مسنک سے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا۔ ابراہیم پر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام مزے سے اس آگ میں بیٹھے رہے اور بالکل سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا، پھر بھی وہ ہٹ پر اڑے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہ ماننا انہوں نے ٹھان لیا۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل غمگین ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم تم ہجرت کر دو، اپنے ملک کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اپنا وطن چھوڑ دیا۔ کئی سالوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ الگ جگہوں پر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی بڑھ چکی تھی۔ جب تک وہ اللہ کی حکمت اور ان کی دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے انہیں پیغام پہنچایا، انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام سے انہیں ایک بیٹا ملا، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ دو۔ وہاں نہ پانی تھا نہ پیڑ۔ حاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاجرہ نے صبر سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضرور سنبھالیں گے، بے شک۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا۔ ان کے پاس جو کھانا اور پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے لگی۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ 7 بار دوڑنے لگی۔ ادھر باری باری کر کے 7 مرتبہ انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کا چکر لگایا۔ اللہ نے ان کی صبر اور کوشش دیکھی اور زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہی ہے زمزم کا پانی جو آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ یہی وہ زمزم ہے جسے آج تک مکہ جانے والے نوش فرماتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہارا اس میں کیا کہنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کہا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، لیکن جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ یہی وہ واقعہ ہے جو آج بھی عید الاضحیٰ پر مسلمان یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دینے کی وہ نیت کو قبول کیا۔ اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ دونوں باپ بیٹے نے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کیا اور دعا کی، اے میرے رب ہماری اس محنت کو قبول کر۔ یہی کعبہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے
جہاں آج ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی مکہ تا قیامت تک امن کی جگہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے: 1. اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ 2. شرک اور غلط راستوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ 3. صبر اور قربانی اللہ کو پسند ہے۔ 4. دعا اور نماز سے انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ 5. اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر بھر تک لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے رہے۔ کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی دستر پر اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کو لے کر ہی دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ یہ ادا ان کی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے تا قیامت تک مہمانوں کے ساتھ دستر پر بیٹھنے کا ثواب الگ ہی لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے جب تک کہ اللہ نے ان کی روح قبض کرنے کا حکم نہ دیا۔ ایسے ہی تاریخی واقعات کے لیے سبسکرائب the channel.